آگے دیکھیں ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے دعوت کا آغاز. اب سب سے پہلے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اب ہم خطابت جب سیکھ رہے تھے قرآن، خطابت میں ہم نے سب سے پہلے کیا بات کی تھی کہ جب آپ خطابت کریں سب سے پہلے اپنے گھر سے مجلس پڑھنا شروع کریں. تو رسول خدا نے بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے سب سے پہلے رشتہ داروں، اپنے قرابت داروں، جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں جتنے بھی، ان کو سب سے پہلے دعوت کا آغاز دو، یعنی دعوت کا پیغام دو. دیکھیں دعوت کا آغاز کیسے ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے بستر پر آرام فرمایا. ابھی آپ اسلام کے مستقبل اور دین تبلیغ کی کیفیت کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ سورہ مدثر نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا، یعنی ڈرانے تبلیغ کرنے پر مامور کیا. چنانچہ اس طرح پیغمبر اکرم نے دعوت حق کا آغاز کیا. اس دعوت کے 3 مرحلے تھے. خفیہ دعوت تھی، رشتہ داروں کی دعوت اور عام لوگوں کو دعوت. 3 حصوں میں اس چیز کو جو ہے وہ، اس دعوت کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی دعوت خفیہ دعوت جو تھی، دعوت حق کے اس مرحلے کی مدت مورخین نے 3 سے 5 سال ٹھیک ہے لکھی ہے. یہ پتہ ہونی چاہیے خرن کہ خفیہ دعوت کتنے سالوں کی تھی، 3 سے 5 سال. مشرکین کی سازش سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ عوام پر توجہ دینے کی بجائے لوگوں کو فرداً یعنی اکیلے ایک شخص کو فرداً دعوت حق کے لیے تیار کریں اور پوشیدہ طور پر باصلاحیت لوگوں کی بات ہو رہی ہے، باصلاحیت لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کریں. چنانچہ آپ کی جدوجہد سے چند لوگ اسلام لے آئے، مگر ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اپنے دین کو مشرکین سے پوشیدہ رکھیں، کیونکہ یہاں پہ وہ تقیہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تقیہ ہمارے دین میں جائز ہے، اور فرائض عبادت لوگوں کی نظروں سے دور رکھ کر انجام دیں. جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور تعداد 30 تک پہنچ گئی تو رسول خدا نے ارکم نامی مسلمان صحابی کے گھر کو، جو صفا کے دامن میں واقع تھا، تبلیغ اسلام اور عبادت خداوند تعالی کی مرکز قرار دیا. آپ اس گھر میں 1 ماہ تک تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد 40 افراد تک پہنچ گئی. آگے قریش کا رد عمل کیا تھا. جب قریش میں آپ نے یہ دعوت دی تو اب اس کا رد عمل بتائیں گے. یعنی کہ اگرچہ قریش کو کم و پیش علم تھا کہ رسول خدا کی پوشیدہ طور پر دعوت دین حق جاری ہے، لیکن انہیں اس تحریک کی گہرائی سے واقفیت نہ تھی اور اس طرح سے کوئی خطرہ بھی محسوس نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس جانب کوئی توجہ نہیں کی تھی اور اس پر کسی رد عمل کو بھی اظہار نہیں کیا، کیونکہ انہیں اصل میں بیچ والی بات نہیں پتہ تھی. مگر اس کے ساتھ ہی وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے بھی بے خبر نہ تھے، چنانچہ وہ ان واقعات کی کیفیت ایک دوسرے سے بیان کرتے رہتے تھے. رسول خدا نے اس سنہری موقع سے نہایت فائدہ اٹھایا اور اس عرصے میں آپ نے جماعت حق حزب اللہ کی داغ بیل رکھی. پھر پہلے یعنی دوسرا جو پوائنٹ ہمارا کہنے کہ اعضاء و اقربا کو دعوت کا یہ اعضاء و اقربا یعنی کہ رشتہ داروں کو دعوت کا یہ مرحلہ اس آیت مبارکہ کے نزول سے شروع ہوا کہ یعنی آیت نازل ہوئی خدا کی طرف سے. رسول خداوند متعال نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ. پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو کھانے کا انتظام کرنے پر مامور کیا اور رسول خدا نے اپنے عزیز و اقارب کو کھانے پر بلایا تاکہ خداوند تعالی کا پیغام ان تک پہنچا دیں. تقریباً 40 یا 45 آدمی آپ کے دسترخوان پر جمع ہوئے. رسول خدا ابھی لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہی تھے کہ ابو لہب نے غیر متعلقہ باتیں شروع کر دی اور آپ پر سحر و جادوگری کا الزام لگا کر محفل کو ایسا درم برم کیا کہ اس میں اصل مسئلہ جو تھا وہ پیش کرنا رہ گیا. یعنی جو دین اسلام کی دعوت دینی تھی وہ بیچ میں ہی رہ گئی اور ابو لہب نے ساری دعوت کو جو ہے وہ برباد کر دیا. اگلے روز آپ نے دوبارہ لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا. جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور تقریر کے دوران فرمایا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، خدا کی قسم مجھے قوم عرب میں ایک بھی ایسا جوان نظر نہیں آتا جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہو جسے میں اپنی قوم کے لیے لے کر آیا ہوں. میں تمہارے لیے دین اور آخرت کی خیر و بلائی لے کر آیا ہوں. خداوند متعال نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دوں کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو میری اس کام میں مدد کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرے، تاکہ وہ تمہارے درمیان میرا بھائی، میرا وسیع، میرا جانشین بن سکے. اور کوئی قابل تھا ہی نہیں کہ وہ امیر المومنین کی جگہ لے سکتا، اس لیے امیر المومنین
یہی تھے کہ جو رسول خدا کے بھائی، ان کے جانشین، ان کے وصی بنے، کیونکہ وہ نور اول سے امیر المومنین کا نور جو ہے وہ نکلا تھا، اور وہ ایک ہی نور ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی جسم ہے. تو اس لیے ہم امیر المومنین کو اور رسول خدا کو یعنی ایک ہی جسم، ایک ہی خون اور ایک ہی نور سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے.